السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ آٹزم ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، اب ہم کہاں سے بات شروع کریں گے؟ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آٹزم ہوتا کیا ہے، اور وہ ہے کہ گمسم اپنے آپ میں، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسے بچوں کی صلاحیتیں بعض حوالے سے دوسرے بچوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں اور بعض حوالوں سے دوسرے بچوں سے کم ہوتی ہیں، اور ان کو سب بچوں کو جن کو آٹزم ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم آٹسٹک نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، آٹسٹک کہنے سے وہ جو لیبلنگ ہوتی ہے بچے پہ، یہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ لفظ استعمال کرنے کا فائدہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو آٹزم ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آرٹسٹک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بچہ جسے آٹزم ہوتا ہے وہ بہت ہی لاجواب صلاحیتوں کا مالک بھی ہوتا ہے جنہیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ ہماری توقعات کو کم سمجھتے ہوئے کم کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم اسے اوور ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ ہماری توقعات کو بہت زیادہ دیکھ کے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں ایگزیکٹلی پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بچہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور جو کر سکتا ہے پھر اس پہ ہم بینک کریں، اس پہ ساری کی ساری محنت کریں، اس کے معمار بنیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ تو انسانی تاریخ میں بہت سے لوگ، جن میں سے ایک آئنسٹائن بھی تھے جو آٹسٹک تھے، یعنی انہیں آٹزم تھا۔ E=mc²، ہاں جی، کیا زبردست انہوں نے ہمیں اس وقت میں بتا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہوں گے، غیر معمولی ہوں گے۔ غیر معمولی کا مطلب یہ کہ ان کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوں گی جن کو ہمیں ڈسکور کرنے کی ضرورت ہوگی، نظر آ جائے گا کہ اس بچے میں یہ چیز ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے۔ یہ سب بچے جنہیں آٹزم ہوتا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ صحیح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے حواس خمسہ، یعنی دیکھنے، سننے اور چکھنے اور چھونے کی حس اور توازن کی حس، یہ دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ حواس خمسہ ملتے ہیں، یعنی انٹینسٹی میں، اور بعض اوقات دوسرے لوگوں سے کم، یعنی کئی دفعہ انہیں ضرورت سے زیادہ زبردست نظارہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا آوازیں سننے کا موقع ملتا ہے، بعض اوقات ذرا کم۔ کئی دفعہ انہیں ارد گرد کی آوازوں میں سینسر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی ایسے بچے پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے کہ ان کے کانوں میں جو شور ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو ہم سب جو دوسرے لوگ ہیں، یہ اونچی آوازیں ہوں تو اپنے کانوں کو ری ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ کان ڈسٹرب نہ، اور تھوڑی دیر کے بعد شور ہمیں سنائی نہیں دیتا، جبکہ آٹزم میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ شور مسلسل سنائی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ہمیں بعض اوقات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً ان کی جو منظر کو اپنی آنکھوں میں سمونے کی حس ہوتی ہے، یعنی غور سے چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا، یہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زبان دانی تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ کئی بچے آٹزم میں بہت زیادہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں،